الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. یہ ایک حقیقت کبریٰ ہے اور ہر مسلمان اس سے واقف ہے. کائنات میں ساری رونق اور حسن اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم کی صفت جمال سے ہے. اللہ تعالی جمیل ہے، با جمال ہے، اور جمال حسن ہی کو کہتے ہیں. کائنات میں سب جلوہ اسی کے حسن بے کیف کا ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ درخت ہو یا چھوٹا پودا ہو یا کھیتی ہو یا گھاس ہو، والنجم والشجر یسجدان. نجم کہتے ہیں وہ بیلیں جو زمین پہ پھیلتی ہیں، جن کو خربوزہ لگتا ہے، تربوز لگتا ہے. اسی طرح وہ پھل جو بیلوں کو لگتے ہیں اس کو نجم کہتے ہیں. اور شجر اس پودے کو کہتے ہیں جو ساق والا، یعنی جس کا تنا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جل مجدہ العظیم نے یہ قانون رکھا ہے کہ جب بیج ڈالا جاتا ہے اس بیج سے یہ قسم قسم کے پودے، بیلیں، گھاس، چارہ، درخت
یہ سب اگتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد وہ بیج ہوتا ہے جس کو عربی میں بذر کہتے ہیں، تو وہ ڈالا جاتا ہے، اس سے پھر اوپر درخت بنتے ہیں، پودے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے جسے آپ گلستان کہتے ہیں، بوستان کہتے ہیں، جسے آپ پودا، درخت، گھاس، بیل جو بھی کہیں، بنیاد اس کی وہ بیج ہی ہوتا ہے جو پہلے ڈالا جاتا ہے، اور اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، نہ تو اس میں کوئی پھول، نہ پھل، نہ کوئی خوشبو، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن سب کچھ اس کے اندر ہی ہوتا ہے، خدا ہی جانے ہے۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس بیج سے اوپر نرم نرم شاخوں والا پودا اگتا ہے، پھر شاخیں بنتی ہیں، شاخوں پھر اوپر جا کر اس کو پھول لگیں یا پھل لگیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیج کس شے کا ہے، بنیاد وہی ہے۔ اس تناظر میں آپ وہ حدیث شریف جو بحمدہ تعالیٰ پوری دنیا اسلام میں پڑھی جاتی ہے، اور پڑھنے اور سننے کے بعد ایمان والوں کے ایمان میں بہار آتی ہے۔ یہ کائنات عرش ہو یا فرش ہو، اور عالم موجودات کی ہر شے جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، حضرات گرامی، یہ سب چیزیں بعد میں بنی ہیں، ہر شے بعد میں پیدا ہوئی ہے، چاہے آسمان ہے یا زمین ہے، اور آسمان و زمین کی مخلوقات ہے، سب بعد میں ہیں، ملائکہ ہیں، انسان ہیں، بہائم ہیں، پرندے ہیں، وحشی جانور ہیں، حضرت انسان ہے، ملائکہ ہے، جنات ہیں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی مخلوق ہے جل شانہ۔ لیکن اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر شے سے پہلے رب کریم نے میرا نور پیدا فرمایا، یہ حدیث شریف ہے۔ اب گلستانوں میں، بوستانوں میں، باغات میں، کھیتیوں میں، سبزہ زاروں میں اور گلزاروں میں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ ساری کی ساری رونق جو ہے نا اس بیج کی ہوتی ہے جو نیچے ڈالا جاتا ہے۔ پہلے وہ ہوتا ہے، پودا بعد میں ہوتا ہے، پہلے وہ ہوتا ہے، درخت بعد میں ہوتا ہے، وغیرہ ذالک۔ تو ہر چیز سے پہلے جو رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، اب اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے کہ وہ فرش ہو یا عرش ہو، خاک ہو یا آگ ہو، یا نور ہو یا نار ہو، ہوا ہو یا پانی ہو، کچھ بھی ہو، یہ جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، ارضیات ہوں، فلکیات ہوں، حجریات ہوں، جو کچھ بھی ہے یہ بعد میں ہے۔ ہر شے سے پہلے رب کریم نے حضور کا نور پیدا فرمایا۔ تو یہ بات اس حقیقت کی غمازی کرتی ہے کہ پوری کائنات میں رونق اسی نور کی ہے، سب کچھ اسی نور سے نکلا ہے۔ جو شے نکلنے والی ہے اس کا معنی پیدا ہونے والی ہے، مطلب یہ کہ وہ مخلوق ہے۔ ہر مخلوق جو ہے
اس کی اصل نور سرکار ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. اس نور کی بدولت کائنات میں بہار ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہی بن ہے بن جی، وہی جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن سے ہی بار ہے. بن بمانے جڑ، حضور جڑ ہیں، بنیاد ہیں، اصل کائنات ہیں. اور اس اصل کائنات اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ العظیم نے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بیج جو ایک دفعہ ڈالا ہے اس سے پھر بے شمار بیج اور بھی بن جاتے ہیں. مکی کا ایک دانہ ڈالا، پھر اس کے اوپر پودا نکلا، اس کے 2-3 خوشے ہو گئے، اور ہر خوشے میں 100 دانہ مثل تو مثلا. تو ایک دانے سے، بیج سے لاکھوں کروڑوں دانے بن جاتے ہیں، اجراس پیدا ہو جاتے ہیں. سید اعظم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تو ایک ہی ہے، ایک ہے نور، دوسرا اور کوئی نور نہیں ہے، ایک ہی نور ہے. اور اس نور سے اتنے انوار پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے. اور شکست ہوئی دنیا کو جب رب کریم جل مجدہ العظیم نے ستارے سامنے کر دیے. دیکھو بلا اپنی پوری دوربین نگاہوں سے دیکھ لو، اپنی تکنیک سے دیکھ لو، اپنے دوربین سے دیکھ لو، اپنی تکنیک سائنس سے دیکھ لو. بلا گنتی کرو کتنے ستارے ہیں، کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں ہے. چاند پیدا ہوا، چاند بھی نور ہے، اور یہ بھی حضور کے نور سے ہے. اگر پہاڑ کی چٹانیں ان کے نور سے ہیں تو آسمان کے ستارے بھی ان کے نور سے ہیں، اور چاند بھی انہی کے نور سے، چاند بھی انہی کے نور سے. حضرات گرامی قدر، سورج بھی انہی کے نور سے. آپ ہر شے کی اصل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ستارے ہیں، گنتی ان کی بھی کوئی نہیں. چاند بظاہر ایک ہے، لیکن چاند کی شعائیں کتنی ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ سورج جو ہے اس کی کرنیں کتنی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. نہ شعائیں گنی جا سکیں، نہ کرنیں گنی جا سکیں، نہ ستارے گنے جا سکیں. یہ سب انوار ہیں، ان کی اصل حضور کا نور ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کائنات ارضی کا ہر ذرہ، ما بینہما کے درمیان ہوا کا ہر جھونکا، حضرت انسان کا ہر فرد، باقی کائنات جو بھی ہے اصل حضور ہے. لیکن اس کی کرنوں میں سے 2 کرنیں انوکھی ہیں. آفتاب نبوت کی کرنوں میں سے 2 کرنیں اوکھی ہیں، یعنی انوکھی ہیں. ایک کرن جو ہے اس کو صحابی کہتے ہیں، دوسری کن کو آل رسول کہتے ہیں. دونوں حضور کی کرنیں ہیں. اور رہ گئے ولی، یہ تو صحابہ کرام اور آل رسول کی تجلیات کا نام ہے. جہاں ان دونوں کا پیار جمع ہو جاتا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ ولایت بھی آ جاتی ہے.
کوئی ولی کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو میلی آنکھ نہیں دیکھتا. کوئی ولی آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آنکھ اٹھا کر دیکھ کر مقابلہ نہیں کرتا، سر جھکا کر سلام کرتا ہے. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، یعنی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اور شیخ سعدی نے حب آل رسول کا پیالہ آگے کر کے عرض کی مولا اس میں ایمان رکھ دے. نہ شیشہ، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ کسی دھات کا پیالہ نہیں، الہی خدایا بحق بنی فاطمہ، بنی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے شاہزادوں کی عظمت کا صدقہ میرے پیالے میں برقول ایمان کنی خاتمہ، ایمان پر میرا خاتمہ ہو جائے. آپ نے آل رسول کا وسیلہ پیش کیا، آل رسول کا وسیلہ پیش کیا. اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا آفتاب ماہتاب، آپ نے بات وہی کی ہے کہ میں تو نیچے نیچے رہ گیا ہوں، آپ تو چونکہ شہباز ہیں پرواز کے، آپ نے تو بڑی اونچی پرواز کی. وہ فرماتے تو نے تو صرف زمین کی آسمان کی بات کی ہے، چاند اور سورج کی بات کی ہے، ستاروں کی بات کی ہے، انسانوں کی بات کی ہے، جنات کی بات کی ہے، ہر شے کی اصل آپ ہیں. فرماتے آگے نکلو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی پہچان کی بنیاد بھی نور مصطفیٰ ہے. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو خدا تعالی سے محبت بھی اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد عربی کرم ہے. یہ تو بہت اونچی پرواز ہے نا. میں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کا رب ہے. حضور نے بھی فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، اور رب خود بھی فرماتا ہے میں ان کا رب ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور رب کریم نے بھی فرمایا کہ میں ان کا رب ہوں. تو ہر شے کی اصل وہی ہے، اصل سرکار ہی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد این فقیر شیخ عبد الاحد چشتی، آپ کے والد دربار کا نام ہے عبد الاحد. امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ کے والد دربار عبد الاحد حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ فقیر کے والد شیخ عبد الاحد چشتی فرمایا کرتے تھے کہ حب اہل بیت را مدخلت است عظیم در رسوخ ایمان، در رسوخ ایمان. کہتے ہیں بھائی یہ بنیاد مضبوط کرنا، دو نمبر اینٹ نہ ہو، کچی اینٹیں نہ ہوں. محل جو بنانا ہے نا تو نمبر اول درجے کی اینٹ ہو، اور پھر ریشو سیمنٹ کی جو ہے نا وہ بھی کافی کمی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ 20 بوک تو ریت کے اور 1 سیمنٹ کا، اس سے کام نہیں چلے گا. بلکہ ریشو بڑی عظیم ہونی چاہیے تاکہ بنیاد مضبوط ہو. اور حضرت شیخ عبد الاحد فرماتے ہیں ایمان کی عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ حب رسول، حب آل رسول ہے. آل رسول کی محبت جو ہے یہ ایک ایسا مضبوط روحانی میٹیریل ہے کہ اس پہ جب ایمان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے
تو 14 طبقی کائنات قیامت میں ٹوٹ جائے گی مگر ایمان نہیں ٹوٹے گا، ایمان نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں میں وہ حدیث شریف عرض کر رہی ہوں، کئی دنوں سے یہ آپ کے سامنے لے کے آتا تو موقع نہیں آیا۔ اب اگر نکل جاتا ہوں تو پھر یہ معاملہ رہ جائے گا، میری یہ کمزوری بھی ہوگی اور اللہ رحم کرے۔ ہم بد قسمت تو نہیں ہیں، جب رب نے سنی بنا دیا تو ہم تو خوش قسمتی ہیں۔ سنی اپنے آپ کو بد نصیب نہ کہے، جو کہے گا وہ مجرم ہے۔ رب پوچھے گا میں نے تجھے سنی تو بنا دیا اور تو وقت کیا لیتا ہے؟ اور ہو جائے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی اپنے بڑے پیروں کی بات کرتے ہیں، عزیز فرموداست، سلسلہ نقش بندیہ کے ایک عظیم رہنما اور بزرگ ہوئے ہیں حضرت شیخ نجم الدین کبرا، ہاں خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ عبید اللہ احرار۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مواجید بما بدہن اما حقیقت مارا با عقائد اہل سنت نہ نوازم جز خرابی ہیچ نمیدانے۔ فرمایا اگر مجھے سارے مقامات روحانی دے دیں، روحانی مقامات، وجد، تواجد، استغراق، محویت، سارے کے سارے روحانی مجھے درجے دے دیے جائیں، لیکن اگر مجھے اہل سنت کا عقیدہ نہ ملے تو میرا خاتمہ خراب ہے، خاتمہ خراب ہے۔ وَأَغَرْ ہما خرابی ہا برما، ہما خرابی ہا برما بگمارم، اور اگر ساری خرابیاں مجھ پہ تھوپ دی جائیں، اما حقیقت مارا با عقیدہ اہل سنت و جماعت بنوادت باقی ندار ہیں، اگر ساری خرابیاں مجھ پہ یعنی ڈال دی جائیں لیکن مجھے عقیدہ سنیت کا مل جائے، فرماتا ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس لیے سنی ہونا بڑی بات ہے، اہل سنت ہونا بڑی عظیم بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نیشا پور کا شہر ہے، نیشا پور شہر، اور مردم خیز ہے خطہ۔ نیشا پور کا شہر، مردم، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، شیخ فرید الدین عطار یہ نیشا پور کے ہیں، علاوہ دیگر اکابر بھی۔ حضرت صاحب نور الابصار السید مومن الشبلنجی حنفی رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں آپ نقل کرتے ہیں کہ صاحب تاریخ نیشا پور نے یہ واقعہ بحوالہ فضائل آل رسول، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ صاحب تاریخ نیشا پور نے یہ لکھا ہے، حضرت امام علی رضا ابن حضرت سیدنا موسیٰ کاظم ابن حضرت شیخ امام جعفر الصادق ابن حضرت محمد الباقر ابن حضرت علی زین العابدین ابن حضرت امام حسین سید الشہداء ابن علی مرتضی،
یاد رکھا کرو یہ نسب بڑا عظیم ہے، آل رسول کا نسب بڑا ہی عظیم ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے اس نسب کو یاد کر کے خدا سے ایمان کی سلامتی کی خیر مانگی ہے۔ امام علی الرضا اور حضرت اعلیٰ بریلوی کو رضی اللہ تعالی، آپ کا نام ہے احمد رضا، آپ کے جد مقدس ان کا نام ہے جن کی نسبت سے آپ نے احمد رضا، آپ کا نام مبارک ہے۔ آپ کے جد مقدس کے نام میں یہ رضا کا لفظ آتا ہے، اس حوالے سے آپ امام احمد رضا کہلائے، اور وہ اس لیے رکھا کہ وہ جس سلسلے میں بیعت ہیں وہ حضرت علی رضا تک پہنچتا ہے۔ پیروں کے نام کی برکتیں لینے کے لیے فرید پاک بھی چشتی کہلاتے ہیں، حضرت شیخ معین الدین اجمیری بھی چشتی کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اکابر میں چشت اہل بہشت کے نام کے بزرگ موجود ہیں۔ حضرات گرامی، شیخ سید علی رضا نیشاپور میں تشریف لائے اور آپ کی آمد سے پہلے ہزاروں محدثین استقبال کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ کیوں پہنچے؟ شہزادہ رسول آ رہے ہیں۔ شیخ سادی یوں تو نہیں کہتا نا، الہی خدایا بحق کے بری فاطمہ، نبی پاک علیہ السلام کا نسب مبارک علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا وہ نسب جو کہ سیدہ کے مقدس سلسلے میں ہے، آپ کی جو اولاد خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے، وہ سید ہیں، اور ایسے سید ہیں زیارت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دائیں بائیں نکل کر میں بات نہیں کرتا، صرف حضرت کے نسب صحیح کی بات کرتا ہوں۔ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کل کس بھاؤ بکتی ہے۔ جو نسب صحیح ہے، نسب صحیح، ہر دور میں اللہ والوں نے حضور کے نسب کا اتنا احترام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی جب سبق پڑھاتے تھے فرماتے، آپ لوگوں میں سادات کون ہیں؟ سید صاحبان کون ہیں؟ جی فلاں فلاں فلاں۔ فرماتے اگلی صاحب پہ آ جاؤ، باقی بڑے بڑے پیر اور پیروں کی اولاد پیچھے، لیکن سادات کو آگے۔ اور پھر جب جناب کوئی ختم شریف ہوتا، عرس پاک ہوتا، پیر و مرشد کا عرس ہوتا، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو، جب یہ عرس ہوتے تو لنگر تقسیم ہوتا، تو حضرت کا حکم تھا کہ سادات کو دورہ تبرک دیا جائے، باقیوں کو ایک، سادات کو دو۔ اور اللہ والوں نے خدا کے خزانوں کو ان اللہ والوں کے وسیلے سے خوب لوٹا ہے۔ محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معمول تھا کہ آپ کسی شاگرد کو جو سید ہوتا تھا اس کو کبھی یہ بھی نہیں فرماتے تھے کہ سید صاحب یہ کتاب مجھے پکڑاؤ۔ فرمایا مخدوم زادے ہیں ہم، تو ان کے کمی ہیں، ان کو حکم کیسے دیں؟ سب چھان پھٹک کر کے پتہ کر لیتے کہ مجھ سے پڑھنے والے سید کون ہیں، ان کو حکم نہیں دیتے تھے، ان کو حکم نہیں دیتی تھی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو محبت کا یہ رنگ اپنے استاد گرامی کے مقدس اخلاق میں دیکھا۔ مفتی اعظم اہل سنت سیدی مولائی مربی بوسینی حضور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالعزیز سوالگوی شیر محمدی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے مدرسے میں پڑھنے والوں میں سید بھی تھے،
اس وقت احیاء العلوم میں بہت غربت تھی اور ایک وقت کی روٹی طالب علم مانگ کے لاتے تھے، اور یہ جس کو گوشالہ کا محلہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اگر حیات ہیں تو زندہ و سلامت رکھے، واصل بحق ہوں تو اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، وہ خواتین اور وہ بزرگ وہاں طالب علم جاتے تھے روٹیاں مانگنے شام کو عشاء کو، دن میں جو کچھ ہوتا گھر یعنی مدرسے میں لنگر پکتا، شام کو وہاں سے مانگ کر۔ اب چھوٹا ہو یا بڑا، مولوی صاحب ہو، منتہی ہو یا مبتدی ہو، ہر کسی کی باری مقرر تھی کہ آج اس کی ڈیوٹی ہے، یہ روٹیاں مانگنے جائے گا۔ حتیٰ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کے چھوٹے صاحب دادے جو تھے ایک دن روٹیاں مانگنے کے لیے وہ بھی جایا کرتے تھے، وہ بھی جاتے، اور طالب علموں کی نوک جھوک تو ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا یارو ہماری ڈیوٹیاں لگتی ہیں روٹی مانگنے کی، حتیٰ کہ حضرت اپنے بیٹے کو بھی بھیجتے ہیں، یہ جو سید کہلاتے ہیں ان کو نہیں بھیجتے، وہ تو اٹک گئے جناب ان کی بھی ڈیوٹی لگاؤ، ہم تھے تو جماعتی حضرت ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا بھی جیسے میں حکم دیتا ہوں اس کو بھی عمل کرو، یہ نہیں جائیں گے تم جاؤ۔ ایک دن زیادہ ہی جد میں آ گئے، کہنے لگے جناب آپ کا صاحب زیادہ جائے اور یہ نہیں جاتے، یہ کیوں؟ فرمایا شرم کرو، یہ عبدالعزیز کا بیٹا ہے، یہ علی شیر خدا کا بیٹا ہے، یہ آل رسول ہے۔ ان کو مانگنے بھیجوں، شرم کرو، ان کو مانگنے بھیجوں، ان کے دروازے پر تو کائنات مانگتی ہے، عبدالعزیز کہے کہ جا کے مانگو۔ میرا بیٹا جائے گا مانگنے چھوٹا، لیکن یہ نہیں جائیں گے۔ کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ سرکار فرمائے میرے بیٹوں سے تو نے بھیک منگوائی ہے۔ اللہ والوں نے بڑا ادب کیا۔ حضرات گرامی، محدث اعظم پاکستان جب عرس مبارک کا وقت آتا نا، ڈیوٹیاں دیتے تھے طالب علموں کو بھی، علماء کا استقبال کون کریں گے، بٹھائیں گے کہاں، کھانا کون لائے گا، کیسے پیش کرے گا، ضرورت وضو کون کرائے گا وغیرہ ذالک، جو بھی علماء آتے تھے، سبحان اللہ بریلی شریف سے آتے تھے، ہاں جی، امام المحدثین حضور سید محمد دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یعنی عظیم بیٹے، میرے دادا استاد، میرے حضرت کے استاد حضرت امام المحدثین علامہ ابو البرکات السید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کابر، تو ڈیوٹیاں لگا دیتے بھئی علماء کی خدمت کون کرے گا، ان کو وضو کون کرائے گا، ان کو کھانا کون پیش کرے گا وغیرہ دارے گا۔ لیکن سادات کی ڈیوٹی اس وقت آپ فرماتے بھئی سید صاحبان آپ مہمانوں کو پانی پلائیں، آپ مہمانوں کو پانی پلائیں۔ اب ہر کسی کو تو یہ سمجھ نہیں آتا، انہوں نے کہا جناب جب سید صاحبان سے آپ ڈیوٹی لیتے نہیں ہیں تو پانی کی ڈیوٹی کون لگائی ہے؟ فرمایا میں نے یزید کو جلایا ہے، میں نے یزید کو جلایا ہے۔ اس بے ایمان نے آل رسول کا پانی بند کیا، ہم نے پانی سپرد ہی علی حضرت سادات کے کر دیا ہے، پانی سیدوں کے سپرد کر دیا تاکہ امت کو یہ پانی پلائیں، اور یزیدیوں کو شرم آئے بے غیرتوں کو، اور تم نے سادات کا پانی روکا، یہ امت کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور علی شیر خدا کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی وہ ہے جو قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر پلائے گا، حوض کوثر پلائے گا، علی شیر خدا پلائیں گے، آپ کے شہزادے پلائیں گے، آپ کے متعلقین وابستگان پلائیں گے۔ آپ فرماتے بھی ہم نے پانی آل رسول کے سپرد کر دیا، ان کی ملک کر دیا، وہ پانی پلائیں گے۔ حضرت سیدی سید العلماء امام محترم حضرت شیخ حضرت سید موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے
حضرت علی رضا نیشا پور میں آئے. نیشا پور میں بڑے ادب سے بلایا گیا. آپ آئے. خچر ہے، خچر جس میں سفید اور یہ نام جو ہے نا نسواری رنگ، یہ دو رنگ تھے اس میں. اس کو کہتے اشہب. اشہب جس میں دو رنگ ہوتے ہیں. اس پر اماری رکھی ہے، اماری کے اندر آپ بیٹھے اور اس کے اوپر کپڑا ہے. اس کے اندر شہزادہ رسول جلوہ گر ہے. نیشا پور کی یعنی سرزمین بازار اس قدر ہجوم ہے کہ چلنے والوں کو راہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی قدم رکھنے کے لیے. کس لیے آئے؟ صرف آل رسول کی زیارت کے لیے. صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. جیسے ہی حضرت کی سواری داخل ہوئی جی تو اکابر محدثین میں سے دو بزرگ، شیخ ابو زرع، شیخ ابو زرع اور شیخ ابو مسلم الطوسی، بہت بڑے عظیم محدث ہیں. دونوں محدثین نے بڑے ادب اور احترام سے عرض کی. اہل علم حدیث پاک کے معلمین تعداد گنی نہیں جا سکتی، سب نے عرض کی ایھا السید الجلیل، ایھا السید الجلیل، جس کو ہم اپنے زبان سادہ حضرت شاہ صاحب، حضرت سید صاحب. عربی میں سید سردار کو کہتے ہیں. عام عرب میں آج کل ہر محترم کو سید کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ لغوی حوالے سے ہے. اصطلاحی حوالے سے سادات وہی ہیں جو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سید ہیں، جنتی جوانوں کے سید ہیں، سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اچھا یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا، فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہے. حدیث تفصیلی ادھر تو میں نہیں جا سکتا، صرف آخری الفاظ میں یہ فرمایا کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے زمین پر نہیں آیا. یہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے زمین پر نہیں آیا، اور آج یہ پہلی مرتبہ اترا ہے اور خالی ہاتھ نہیں آیا. رب کریم نے اس کو میرے نام تحفہ دے کے بھیجا ہے. تو فرشتہ نبی پاک علیہ السلام کی بار آیا پہلی مرتبہ، یہ ضرور یاد رکھیں. آسمانوں سے اترا. بے نیاز نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مکے شریف چلے جانا، پہلے میرے گھر کا طواف کر لینا پھر ادھر چلے جانا. نہیں، اجازت ہی یہ تھی کہ ڈائریکٹ مدینہ لیا جاؤ، حضور کی خدمت میں جاؤ. اب اس کے پیچھے جو حقائق ہے وہ خود سوچیں، کیونکہ آپ کا دل اہل سنت کا دل ہے، غیروں کا دل تو نہیں ہے نا. اور فرمایا یہ فرشتہ جو آیا ہے نا، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، یہ اس نے رب سے اجازت مانگی، مولا مجھے اجازت دے تو تیرے محبوب پر سلام پڑھا ہوں. فقیر نے مشکات شریف میں یہ حدیث شریف پڑھی ہے تفصیلی. استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اپنے رب سے چھٹی لے، اجازت لے کے آیا ہے کہ مجھ پر. بات اور بھی نکل آئی کہ حضور پر سلام خدا کی اجازت کے بغیر پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ورنہ تو جب فرشتے نے مانگا اذن
کہ مولا مجھے اجازت دی میں سلام پڑھ. اللہ فرما دیتا کہ میں نے جو قرآن شریف میں فرما دیا صلو علیہ وسلم کہ محبوب پہ سلام پڑھو. اب اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے جو حکم دے دیا کہ خوب خوب سلام پڑھو. توجہ ہے تو یہ بات اب بات آگے نکل جاتی ہے، پھر مجھے موڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں دو حکم ہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. صلو کے ساتھ تاکید نہیں ہے، تسلیمہ کے یعنی سلموا کے ساتھ تاکید ہے. ادھر فرمایا کہ حضور پر درود شریف پڑھو، اور ساتھ فرمایا وسلموا تسلیما، اور محبوب پر خوب خوب سلام پڑھو. تو کیا درود شریف ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. تو پھر تائید یہاں تاکید کیوں نہیں ہے؟ یہاں اعتراض کی گنجائش ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا درود شریف کی میں تاکید پہلے بیان کر چکا. کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود شریف بھیجتے ہیں. تو جب رب نے فرمایا کہ میں بھی بھیجتا ہوں تو تاکید تو ہو گئی نا جی. جب رب جو تائید فرماتا ہے، رب جو درود شریف فرماتا ہے، اب یہاں درود شریف کے لیے خوب خوب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا کا حوالہ ہی کافی ہے کہ اللہ درود شریف فرماتا ہے. اور سلام کے ذکر میں چونکہ یہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا سلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور دوسری بات یہ ہے کہ تاکید اللہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب جاننے والا بالکل صحیح ہے، لیکن عالم الغیب کہنا زیادہ جامع ہے. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے لیے تو سارے کہیں گے کہ درود پڑھو، درود شریف پڑھو، چاہے ان کا اپنا مقصد ہو کہ ایک ہی درود ابراہیمیہ، باقی درود شریف ہے ہی کوئی نہیں، بس درود شریف کا نام لیں گے. لیکن مر جائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ سلام بھی پڑھو. کبھی کسی نجدی بابی نے کہا ہے درود شریف سلام پڑھو؟ اگر آپ کو کہا ہو تو مجھے فرمائیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. کسی بابی نے نجدی نے آج تک نہیں کہا کہ حضور پر سلام پڑھو. رب لگتا ہے، فرمایا بکواس، تو اگر نہیں بولتا اور بکواس کرتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو میں رب لگتا ہوں، میں اپنے بندوں کو خود کہتا ہوں تسلیما، میرا درود شریف نہیں، خوب خوب درود شریف پڑھو. اگر درود شریف اور سلام پڑھنے سے شیطان جلتا ہے تو اس بے ایمان کو خوب جلاؤ. تو رب کریم نے فرشتے سے نہیں فرمایا کہ جب میں نے جو سلام کا حکم دے دیا ہے اب اسے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایسا بھی ہوتا تو صحیح ہے، لیکن رب کریم نے مسئلہ تو یہ ظاہر فرمایا ہے نا کہ میں نے حکم تو دیا ہے کہ سلموا تسلیما، میں نے حکم تو دیا ہے کہ نماز پڑھو. پڑھیں گے تو قسمت والے نا، میں نے فرمایا کہ نماز پڑھو، لیکن پڑھتے تو قسمت والے ہیں نا. میں نے فرمایا ہے کہ سلام پڑھو، لیکن پڑھیں گے تو قسمت والے ہی نا. تو قسمت والے کون ہیں جن کو اللہ اجازت دے؟ اللہ تعالیٰ اجازت دے. گیٹ مین گیٹ بنا ہوا ہے، دروازہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آنے والا داخل ہو سکے، یہی ہے نا. دروازہ اس لیے ہے کہ آنے والا آ سکے، لیکن کب آئے گا؟ جب آئے گا جب گھر والا اجازت دے. تو ویسے اندر نہیں آ سکتا. کوئی اعتراف نہیں کرتا کہ آنے کیوں نہیں دیتے، دروازہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اپنوں کے لیے دروازہ بنایا کہ تیرے جیسے لٹیروں کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ گویا یہی فرماتا ہے کہ میں نے جو کہا نا سلموا تسلیما، یہ تو میں نے سنیوں کے لیے کہا ہے، تیرے جیسے جانوروں کے لیے کہا ہے. پہلے زبان لے کے آ جو میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھے.
گندی زبان والے سلام نہیں پڑھ سکتے، پاک زبان والے سلام پڑھیں گے. سلموا تسلیما، خوب خوب سلام پڑھو. یہ یاد رکھیں رب کریم نے فرمایا بار بار جگہ تو لو اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام، نماز کے بعد صلاۃ و سلام، جمعہ شریف کے بعد صلاۃ و سلام. اللہ کی نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں فقیر حقیر کو حرمین شریفین کی حاضری میں جتنے جمعۃ المبارک نصیب ہوئے نا خانہ کعبہ میں، فقیر نے وہاں اس دن جمعۃ المبارک میں دن سارے طوافوں میں سلام ہی پڑھایا اور کوئی وظیفہ نہیں کیا. اور پڑھتے بھی آواز سے السلام تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کبھی جوش میں آ تو پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ قسمت کی بات ہے. تو حضرات گرامی نے فرمایا وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ میری بارگاہ میں اللہ سے مجھ پر سلام پڑھنے کی اجازت لے کر آیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا اچھا تو جانا تو ہے ہی صحیح، تمہیں خالی آج کیوں جاتا ہے؟ یہ میرے محبوب کے نام ایک تحفہ لے جا میری طرف سے، تحفہ لے جا. کیا تحفہ ہے؟ جا کے میرے محبوب کو میرا پیغام دے، یہ تحفہ دے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا پیغام دے دے کہ خاتون جنت جنتی خواتین کی سردار ہے اور دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. چلتے چلتے اشارات ہیں، آپ کے ذہن کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، آپ ذوق میں بیٹھے ہیں، اللہ اس ذوق کو سلامت رکھے. جس شخص نے امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف معاذ اللہ اعتراض کے ساتھ اشارہ کیا، میں کہتا ہوں وہ ہرگز ہرگز قسم بخدا جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. نبی پاک کے شہزادوں کی طرف جو اعتراض کے ساتھ بات کرے وہ جہنمی ہے، اور جو پیار سے ادب سے سلام کرے اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. سبحان اللہ. یہ فرشتہ میرے پاس خدا کی طرف سے انعام لے کر آیا ہے. یہ حضرت حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار ہے. اور یہ حضرت امام علی الرضا جی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی وقار شہزادی کے چھٹے ساتویں نمبر پہ جا کے بیٹے بنتے ہیں، جو پوتا پڑ پوتا پھر آگے جی حضرت علی شیر خدا کے شہزادے حضرت امام حسین کے شہزادے حضرت علی زین العابدین، ان کے صاحبزادے حضرت سید محمد الباقر، ان کے شہزادے حضرت سرکار جعفر الصادق، ان کے بیٹے حضرت امام علی الرضا. یہ چھٹا نمبر بنتا ہے. نیشا پور میں آئے امام ابو زرع، امام ابو مسلم توسی محدثین کے استاد، اور ان کے ساتھ ہزاروں علماء اور محدثین کھڑے ہیں آل رسول کی زیارت کرنے کے لیے. لیکن وہ اماری میں جلوہ گر ہیں. اماری اس کو کہتے ہیں حجلہ، ڈولی، اس کے اوپر پردہ ڈھکا ہے، سواری آ رہی ہے، نیشا پور کے گلی بازار اٹے پڑے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے. ڈر کے کہتا ہوں میں اس کا اگر جلوہ کبھی دیکھنا ہو نا
تو ربیع الاول شریف کے 12ویں سویر کو بورے والا آ جایا کرو، جب جلوس نکلتا ہے نا میلاد پا کر رنگ ٹنگ یہی ہوتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ایسے لوگ چلتے ہیں جیسے پانی چشمے سے ابلتا ہے نا، اچھلتا ہے، ایسے چلتے ہیں، چلنے کو پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی. دونوں بزرگوں نے، چونکہ وہ اس دور کے علماء کے استاد تھے، شیوخ اسلام تھے، دونوں نے بصد ادب عرض کی ایھا السید الجلیل، اے سید جلیل، ابن السادۃ الائمہ، ائمہ اہل بیت کے شہزادے، ائمہ اہل بیت کے شہزادے، بحق آبائک الاطہارین و اسلافک الاکرمین. ویسے فقیر مسئلہ کر دیتا، لیکن یہ الفاظ مجھے کہاں یاد رہتے. میں یہ الفاظ وہ پاکیزہ ہیں جو اکابر علماء نے سید بادشاہ کو بطور نظر بھیجی ہے. اللہ والوں سے ادب سے بات کرنا بھی تو ایمان ہے نا، ادب سے بات کرنا بھی تو ایمان ہے. سبحان امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نام تو احمد رضا ہے، اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا بر صغیر کے علماء ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام احمد رضا بریلوی کے شاگرد تھے جی. اور جب علماء آتے تو جو بھی ملتا وہ ارکدہ حضرت مزاج شریف. آپ پوچھتے حضرت کیسے آنا ہوا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے علماء کو چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، حضرت کیسے مزاج ہیں، حضرت کیسے تشریف لائے، حضرت یہاں بیٹھے، حضرت یہاں بیٹھے. حضرت امام المحدثین حضرت سید محمد وسیع احمد صاحب صورتی اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں سے ہیں، اور حضرت مولانا ضیاء الدین قادری مدنی کے استاد ہیں. وہ ہر جمعہ، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آتے، جمعہ یہاں پڑھتے تھے. حالانکہ ہزاروں محدثین کے استاد آپ ہیں. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے سبق پڑھتے رہے ہیں، ان سے سبق پڑھتے رہے. تو وہ جمعۃ المبارک کو آتے ہیں. ادھر میں آپ جس جو بھی آتا حضرت کیسے طبیعت شریف مزاج شریف، حضرت اور کہیے کیا حال. حضرت آپ کسی کو ہلکا لفظ بولتے چاہے بچوں جیسا بھی ہو، عالم دل ہو، حضرت کیسے مزاج حضرت. تو ایک دن محدث صورتی عرض کرنے لگے حضور ہم حضرت ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت ہیں، ہم حضرت ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت ہیں. اور اللہ والے کی زبان سے لفظ نکل کے پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت گونج رہا ہے. غوث اور بھی ہیں، لیکن غوث اعظم کا نام جب آتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہی مراد ہوتے ہیں جی. اولیاء تو اور بھی ہیں، لیکن جب اولیاء کا ایک پر لفظ آتا ہے تو نظام الدین اولیاء ہی مراد ہوتے ہیں. شیخ کبیر اور بھی ہیں، لیکن صوفیاء میں جب شیخ کبیر کا نام آتا ہے تو پاک قدم کا شہباز ہی مراد ہوتا ہے. عرض کی حضرت آپ کرم فرمائیں، کائنات آپ کی زیارت کے لیے آئی ہوئی ہے، زیارت ہو جائے. ہاں جی زیارت ہو جائے. حضرت اپنے یہ جو اہل محبت ہیں، الا ما اریتنا وجہک، حضرت جی ذرا چہرے کی زیارت ہو جائے، آپ کے رخ انور کی زیارت ہو جائے. لوگ آپ کی زیارت کو آئے ہیں. المامون بابرکت، ایک تو زیارت ہو جائے، ایک اپنی زبان مبارک سے اپنے جد امجد کی ایک حدیث شریف بیان کر. حالانکہ ہزاروں احادیث شریفہ کا ایک ایک حافظ سامنے کھڑا ہے.
جی آپ شہزادے ہیں حضور کے، آپ کے در دولت سے احادیث شریفہ کے خزانے بٹے ہیں، اپنے جد امجد کی مبارک زبان کی ایک حدیث شریف سنا دے، یہ ساری دنیا سننے کے لیے آئی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا ان حضرات نے، تو حضرت نے حکم دیا کہ خچر کو روک دو، میری سواری کو روک دو۔ چنانچہ سواری روک دی گئی، اور روکنے کے بعد وَأَمَرَ بِكَشْفِ الْمَظَلَّةِ، وہ جو تھا نا اوپر پردہ، اور میں اس کو ذرا اٹھا دوں۔ اللہ اکبر! پردہ کیا اٹھایا؟ جب رخ روشن چمکا، جب حضور کا رخ انور چمکا، کون؟ جو امام حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، جناب حضرت علی زین العابدین کی اولاد ہے، جناب محمد الباقر کی اولاد ہیں، حضرت امام حسین کی اولاد ہیں، سیدہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب رخ انور دیکھا تو فرماتے ہیں کہ اقر عیون الخلائق برؤیت طلعتہ، سارے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اور ٹھنڈی کیا ہوئی؟ جیسے برسات کا بادل برستا ہے، جتنے بھی حضرات ہیں ان کی آنکھیں برس رہی ہیں، اور درود شریف پڑھے۔ کیا حسن ہے آل رسول کا! حضرت تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض جناب، اس ریاض نجاب پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بز میں ہدایت۔ چہرہ مبارک دیکھا، ایک یوں سمجھیے کہ اجتماع پر وجد کی کیفیت طاری ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی غش کھا کر گر رہا ہے، اور کوئی حضرت کی پاک سواری کے پاؤں چوم رہا ہے۔ چلتے چلتے اشارہ کر دوں، غلطی نہ لگ جائے، آج لوگ تانگے سے گھوڑا نکال کر لے آتے اور اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں ساری، یہ غلط ہے۔ اس مقدس سواری کے قدم چومنے کے لائق تھے کیونکہ شہزادہ رسول اوپر جلوہ گر ہے۔ اگر آج بھی مولا کائنات کا وہ دلدل مل جائے جس پر میرے آقا نے سواری کی، ہم اس کے قدم چومیں، اس کی خاک کو آنکھوں سے لگائیں جس پہ حضور جلوہ گر ہوئے۔ آج کا جانور وہ تو نہیں ہے نا۔ خیر، کوہرام برپا ہو گیا۔ ابو ذرا فرمانے لگے، او اللہ کے بندو، وقت تھوڑا ہے، قسمت نے وقت دیا ہے، چپ کر جاؤ، حضرت سے کوئی حدیث شریف تو سن لیں۔ ایک حدیث شریف، ایمان والو بڑی توجہ سے آل رسول کا یہ تبرک سنیں، حفظ جاں بنائیں اور سمجھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کو رب نے خوب نوازا ہے۔ کبھی کوئی سنی ذکر سے نہیں روکتا ہے، نہ درود و سلام سے روکتا ہے، نہ کلمہ طیبہ سے روکتا ہے، نہ قرآن پاک سے روکتا ہے۔ ہم الحمدللہ ذکر کرنے والوں کی اولاد ہیں، روکنے والوں کی اولاد نہیں ہیں۔
لوگوں کو خاموش کرا دیا، اور 20,000 علماء کاغذ قلم لے کر کھڑے ہیں شہزادے کی زبان سے نکلنے والی حدیث پاک کو نوٹ کرنے کے لیے۔ حضرت نے حدیث شریف بیان فرمائی، کیا دیکھا؟ حضرت کی زلفیں عنبری لٹک رہی ہیں اور سرکار کی زلفیں عنبری کی یاد تازہ ہو رہی ہے، وہ زلفیں جس کے لیے قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا۔ محبوب ان زلفوں کی قسم جب وہ تیرے رخ انور پر چھا جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کرتے یا رسول اللہ، ہے کلام، اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رات کی قسم۔ میرے آقا، میرے مولا، شمس، سورج تو ڈوب جاتا ہے، سورج تو ڈوبنے والے کی قسم رب فرماتا ہے۔ لو، ہمارے بزرگوں کا عقیدے کا پیٹ بھرا ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سورج کی قسم، جو سرکار علیہ السلام کا قرآن فرماتا ہے، یہ کون سا سورج ہے؟ آسمانوں میں چلنے والا سورج نہ، یہ تو ڈوب بھی جاتا ہے، اس کو تو گرین بھی لگ جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی اور ہی سورج ہے جس کو گرین بھی نہیں لگتا، جو ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ احمد رضا تو کہہ دے وہ کون سا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اور رات تاریکی کو کہتے ہیں، اس رات سے مراد یہ رات نہیں، قسم شب تار میں راز یہ تھا تیری زلف، تیری قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زلفوں میں چٹا باڑ کوئی نہیں تھا، کالے، وہ رنگ لگا کے کالے نہیں کیے تھے، رب نے چٹا ہونے نہیں دیا۔ اور چند ایک بات محدثین فرماتے ہیں، شیخ محقق عبدالحق ملا علی قاری، قاضی اعجاز مالکی، اور صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی، سراج الدین بلقینی، امام سیوطی، اکابر فرماتے ہیں 20 سے کم بال سفید تھے، سارے سر انور، ریش معمبر، زلف عنبری میں 20، 16 یا 17 چٹے بال، باقی سب مبارک سیاہ۔ اللہ نے لیل جو فرمایا تو حضور کی زلف عنبری کو فرمایا۔ چٹے بال اس لیے آئے کہ میرے جن غلاموں کے چٹے بال آ جائیں ان کی عزت بن جائے، عزت بن جائے، عزت بن جائے۔ سیدی مولائی میرے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میرے استاد گرامی استاد العلماء
حضرت امام المحدثین سید ابو محمد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ریش مبارک سفید تھی. ایک دن حدیث ہی پڑھتے پڑھتے مہندی لگانے کا بھی ذکر آ گیا. کالی نہیں، مہندی جو ہوتی ہے، مہندی سرخ، یہ مہندی لگانے کا ذکر آ گیا. تو چونکہ نامی گرامی علماء تھے، پڑھنے والے، میرے استاد گرامی حضرت فقی اعظم مصیر پوری مولانا محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اکابر تو شاگرد تھے آپ کے، ان کو سارے ابا جی کہتے تھے. عرض کی ابا جی آپ کی ریش مبارک سفید ہے، آپ بھی مہندی لگا لیں. چپ کر گئے. اگر رنگنا پسند ہوتا تو پہلے رنگ لیتے. اب حوالہ حدیث شریف کا آ گیا، صبح آئے تو مہندی لگائی، مہندی لگا کے آئے. فرمایا مولانا حدیث شریف کا حوالہ آ گیا تھا، دیدار علی میں ہمت نہیں تھی کہ میں کہہ دوں میں نہیں لگاؤں گا. لگا لی. اور جب یہ ایک دفعہ لگا لی اور ظاہر ہے کہ رنگ پھر دوبارہ اترتا رہتا، پھر دوبارہ لگتی ہے. جب پھر ذرا رنگ کچا پڑا اور ہوتے ہوتے سفید ہوگی نا، فرمایا مولانا اب مجھے آپ نہ فرمائے، کیونکہ آپ نے حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے تو میں بول نہیں سکا. اب مجھے نہ کہنا. کیوں؟ چٹے بال اس لیے ہیں کہ حضور نے فرمایا من شابہ شیبۃ فی الاسلام، جو شخص جس کو اسلام میں چٹے آ گئے، جس کو اسلام کی زندگی میں چٹے آ گئے، چٹے بال، رب فرماتا ہے محبوب تیرے چٹے بالوں کے غلاموں کو سزا دوں، یہ مجھے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. جب یہ حدیث شریف آ گئی، فرمایا مولانا بس اب دیدار علی چاہتا ہے کہ قبر میں جاؤں تو چٹے لے کے جاؤں. پلے عمل تو کچھ نہیں ہے، چلو چٹے دیکھ کے مجھ پہ کرم ہو جائے. چٹے دیکھ کے کرم ہو جائے. سبحان اللہ. قسم شب تار میں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، خدا را یہ چٹے سجا کے قبر میں جاؤ، خیر رہے گی جی. اور اگر جبلی طور پر الحمدللہ سیاہ ہیں تو بھی صحیح ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی ریش معمبر اس طرح، یعنی وہ لیل کی طرح تھی. چٹے چاندے کہا گیا تاکہ باقی چٹے بالوں والوں کی بھی عزت بن جائے، عزت بن جائے. زلف عنبری شہزادہ پاک کی، اور جسم شریف مہک رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بھی ہوش ہو کے گر رہا ہے، حال پکار ہو گئی. محدثین نے فرمایا اللہ کے بندو صبر کرو، ذرا حوصلہ کرو، اور حضور کی زبان سے کوئی حدیث پاک تو سن لے، یہ موقع غنیمت ہے. چپ کر گئے. حضرت امام علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا فرمایا جی؟ لکھوانے والے تھے شیخ ابو ذرا اور ابو مسلم توسی. حضرت سے سن کر بلند آواز سے آگے سپلائی کر رہے تھے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں. حضرت فرما رہے تھے، یہ دونوں بزرگ ان سے سن کر اونچی آواز سے سنا رہے تھے، اور 20,000 سے زیادہ محدثین لکھ رہے تھے. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں لوگ کھڑے ہیں، اور ائمہ کرام نے جب یہ حدیث لگانی شروع کی بتانی، فقالا، اب یہ فقیر آپ کو سند سنانا چاہتا ہے. آپ تاریخ دانا جانتے ہیں، لیکن اس سند کو پڑھنا بھی شہادت، سننا بھی شہادت، یاد کرنا بھی شہادت، اور مرتے دم اپنے کفن پہ لکھا کے لے جا تب بھی شہادت رہے گی. امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک بیان کرنا شروع کر دی.
حدیث شریف کا بیان شروع ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، فرماتے حدثنی ابی، سبحان اللہ، مجھے میرے بابا نے حدیث پاک بیان فرمائی. سبحان اللہ. کون؟ موسیٰ الکاظم. حضور کی ذالیہ زمان کاظمی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ابو موسیٰ حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، وہ اس لیے کاظمی کہلاتے تھے. ابی موسیٰ حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی ہے، انہوں نے اپنے ابا حضور جعفر الصادق سے بیان کیا، یعنی ان سے روایت کی. سب پڑھوں گا انشاءاللہ. وعن ابیہ محمد الباقر، انہوں نے یعنی امام جعفر صادق نے اپنے ابا امام محمد الباقر سے روایت کی. باقرہ یبقر بقرن فهو باقر. باقر کیوں؟ باقر کہتے ہیں چیرنے والا، پھاڑنے والا. امام محمد الباقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے معرفت کے مشکل مسائل کو آپ کھول کھول کے بیان کر دیتے تھے. صوفیاء کے امام، صوفیاء کے پیشوا جس طرح چیرنے والا شے کے اندر کی شے کو کھول دیتا ہے، اسی طرح آپ حقائق معرفت کو اپنے بیان سے کھول دیتے تھے. محمد یہ اس لیے ترجمہ کر دیا ان بوجھ بجکڑوں بے شرموں کو پتا چلے صحیح کہ جن کے شہزادوں کا علم یہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا علم کتنا عظیم ہے. الباقر فرماتے ہیں ان ابی ہے محمد الباقر، انہوں نے اپنے یعنی حضرت امام جعفر صادق نے اپنے ابا حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق سے روایت کی. آگے ان ابی ہے علی زین العابدین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور میں آپ کو یہ بھی چلتے چلتے بات جلدی جلدی میں کہہ دیتا ہوں، امام جعفر الصادق اپنے باپ محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، اور امام محمد الباقر نے ان ابیہ علی زین العابدین، حضرت امام باقر نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین سے روایت کیا. اور آگے فرماتے ہیں ان ابی ہے شہید کربلا، ان ابی ہے شہید کربلا، امام زین العابدین کربلا کے عینی گواہ ہیں، عینی گواہ. امام محمد الباقر فرماتے ہیں میرے ابا جی پانی مانگتے، حضرت امام زین العابدین پانی مانگتے، بیٹے پانی پلاؤ. ہم پانی کا پیالہ دیتے، پانی کا پیالہ دیکھ کر اتنے آنسو بے ساختہ چلتے کہ وہ آنسو پانی کے اندر پڑ جاتے. ہم نے عرض کی حضور اتنا گریا کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، آنکھوں سے ایسے اتنے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ پانی نہیں پی سکتے. حضور کچھ جذبات پر کو تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے. آخر کیا وجہ ہے؟ میں بیٹے میرے بابا پیاسے گئے، میرے بابا، میرے ابا، میرے والد امام حسین پیاسے جنت کو سدھارے. اب میں دیکھتا ضمیر کہتا ہے علی زین العابدین یہ پانی کا گھونٹ کیسے اترے گا تیرے؟ اس لیے ساری زندگی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جی بھر کر پانی نہیں پیا، کچھ پیتے کچھ پیتے. جب پانی پیتے پر پیالہ بھرا ہوا تو پھر کربلا میں پہنچ جاتے. وہ علی حضرت امام زین العابدین
فرماتے ان ابی ہے شہید کربلا، شہید کربلا سے انہوں نے روایت کی، ان ابی ہے علی المرتضی، انہوں نے اپنے ابا بابا والد بزرگوار علی شیر خدا سے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے قال، علی شیر خدا نے فرمایا حدثنی، اب سنیے حدثنی علی شیر خدا کیا کہتے ہیں، حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث پاک بیان کی میرے محبوب نے، میرے حبیب نے، وہ حبیب اللہ بھی ہیں، حبیب علی بھی ہیں، اور حبیب ہر سنی بھی ہے۔ حضور ہر سنی کے حبیب ہیں، ہر سنی کے محبوب ہیں، وہ حضور ساری کائنات کے حبیب ہیں، حضور تو پتھروں کے بھی حبیب ہیں۔ احد پہاڑ کو دیکھ کر میرے آقا فرماتے احد جبل یحبنا، یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا پہاڑ ہے، فرمایا ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرے آقا کی محبت نے تو پتھروں کے دلوں کو بھی چیر کر اس میں اپنی جگہ بنائی۔ یحبنا، اور قسم کھا کے کہتا ہوں آج تو انہوں نے کنسٹرکشن کے نام پر، تعمیر کے نام پر احد پہاڑ کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا جو بھی حصہ باقی ہے خدا نصیب کرے کبھی احد پہاڑ میں جا کے دیکھو، خدا کی قسم ہے آج بھی اس کی چٹانوں سے محبت کی خوشبو آتی ہے، آج بھی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ پتھر پیار کریں تو حضور ان پتھروں سے پیار کرتے ہیں، سنی پیار کریں تو کیا حضور پیار نہیں فرماتے؟ کیا پیار فرماتے ہیں، حضور پیار فرماتے ہیں۔ حدثنی ابی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب اور مجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی قرۃ، اسی لیے جب ہم نام چومتے ہیں نا ہم کیا کہتے ہیں؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری آنکھیں آپ کی برکت سے ٹھنڈی ہیں۔ یہ محبت کا سفر ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا تو جہنم میں جائے۔ ہماری ایمان کی معراج یہی ہے کہ محبوب کے نام کی ٹھنڈک سے بے ساختہ ان کے نام کو چوما جائے، چوما جائے۔ پھر قال حدثنی جبریل، میرے آقا نے فرمایا مجھے جبریل نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ کون سی حدیث قدسی؟ رب کریم کی طرف سے حضور کے لیے حکم لائے، اور جبریل نے میرے پاس آ کے کہا حدثنی رب العزت سبحانہ و تعالی، حضرت جی مجھے میرے رب نے، ڈسکنیکشن نہیں ہے، کنیکٹڈ ہے سارا۔ کہاں امام علی الرضا، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام جناب علی محمد الباقر، حضرت امام علی زین العابدین، حضرت علی شیر خدا، امام حسین، امام حسین سے علی شیر خدا، علی شیر خدا سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ، محمد مصطفیٰ سے جبریل، جبریل سے خدا۔ فیض آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے آ کے رب کا پیغام دیا، اور رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لو سنو ایمان تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرم کیا ہم فقیروں کو، بوریا نشینوں کو عرش کے رب کا حکم ڈائریکٹ آ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو تمہیں کلمہ طیبہ دیا گیا ہے نا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مت سمجھے یہ عام چیز ہے، نہ حسنی، یہ میں نے قلعہ بنایا ہے، یہ میرا قلعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اے محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ خدائی قلعہ ہے، یہ خدائی قلعہ ہے۔ فمن قالها دخل حصنی، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، اور جو خدا کے قلعے میں آ گیا شیطان کی ایسی تیسی اس کے قریب آ سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے سے روکنے والوں حیا کرو، بے حیا نہ بنو، یہ تو خدائی قلعہ ہے۔ خدائی قلعے میں تو چور ڈکیٹ نہیں آ سکتے، یہ تو سارے ماننے والے یہ تو ضرور آئیں گے۔ نماز کے بعد کلمہ، نماز سے پہلے کلمہ، آگے پیچھے کلمہ، جہاں ہو کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ اور چشتی حضرات پہ سارے ولیوں پہ سلام، لیکن سلسلہ چشت والوں پہ اور سلام۔ انہوں نے تو مریدوں کو سکھایا یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے محمد عربی کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ خدا کا قلعہ ہے، اور جو داخل ہو گیا پھر فرمایا ومن دخل حصنی آمن من عذابی۔ اچھا بتاؤ، جس کا قلعہ ہو وہ اس کے ماننے والے جب قلعے میں داخل ہوں گے ان کو سزا دے گا، ان کو سزا دے گا نہیں، جو ان کا دشمن ہوگا ان کو سزا دے گا۔ یہ تو میرے قلعے میں آ گیا، اور دشمن تو قریب کیوں آتا ہے، یہ تو میرے ہیں، یہ میرے قلعے میں آ گئے۔ جو خدا کے قلعے میں آ جائے آمین من عذابی، اور میں کیوں عذاب دوں، یہ تو میرے عذاب سے بچ گئے۔ یہ جب آپ نے حدیث شریف بیان کی، پردہ ڈال لیا، پردہ ڈھک دیا، اور میرے دوستوں بزرگواروں 20,000 سے زیادہ لوگ گنے گئے جو یہ دیکھ کر حدیث شریف لکھ رہے تھے۔ ہم وہاں نہیں تھے لیکن ان کا لنگر آ گیا، فقیر حقیر نے آپ کو سنایا۔ اس کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، خوب کیا کرو، ورد کرنے کی بدولت خدا کے قلعے میں داخلہ، اور جو اس کے قلعے میں داخل ہو جائے خدا کے عذاب سے بچ گیا۔ اب آگے کچھ محدثین نے اور بھی لکھا، سنا تو دیتا ہوں، ٹائم ہم جمعہ شریف ہے، محرم شریف کا، آل رسول کے نام کا جمعہ شریف ہے، تو یہ بھی آل رسول کا تبرک ہے، یہ بھی تبرک ہے نا، شہزادہ امام علی مقام کا تبرک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ حدیثی بیان ہو گئی نا تو رسول پاک علیہ السلام نے، ہاں، حضرت سرکار جناب امام ابو ذرا اور حضرت ابو موسیٰ، کیا نام ہے ان کا، توسی، ابو مسلم توسی، اور اس کے علاوہ جناب محترم حضرت امام موسیٰ، حضرت علی رضا، آپ نے فرمایا لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاقا، اگر کوئی پاگل ہو جائے نا تو فرمایا میرے آباء و اجداد کے نام کی یہ سند پڑھ دو، پھونک مار دو، جنون ختم ہو جائے گا۔ ان علی الرضا ان ابی ہے موسیٰ الکاظم، ان ابی ہے الامام الجعفر الصادق، ان ابی ہے محمد بن باقر، ان ابی ہے علی زین العابدین، ان ابی ہے شہید کربلا، ان ابی ہے سید المتقین علی المرتضی، ان حبیب اللہ وقرۃ عیوننا محمد الرسول اللہ، ان جبریل عن اللہ۔ یہ لکھ کر پھونک مار دو، جنون گیا، جنون گیا۔
اور میں ایک اور عرض کر دوں، امام کشیری وہ ہیں جنہوں نے رسالہ کشیریہ لکھا ہے، تصوف میں بہت بڑی سند ہے، اور اس رسالے کا درس فرید پاک دیتے رہے ہیں۔ ہاں جی، اس رسالے کا درس حضرت محبوب الہی کو سرکار فرید پاک نے دیا، حضرت علی الصابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیا۔ یہ وہ رسالے کا مصنف ہے حضرت امام کشیری، اور ان کے ارشادات کو داتا حجویری نے کشف المحجوب میں نقل کیا۔ معمولی شخصیت نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ سند میں جتنے نام ہے نا، یہ لکھ کر مرنے والے کے کفن میں رکھ دو، خیر ہو جائے گی۔ کھڑے نہیں رہ گئے، سنی بن گئے۔ ہمیں تو ہمارے اکابر کا نام ہی فائدہ دیتا ہے، تو جن کے منگتوں کے نام پہ فائدہ دیتے ہیں، محبوب کا نام کتنا عظیم ہوگا۔ 10 محرم الحرام پرسوں ہے انشاءاللہ العزیز، حسب دستور سابق نماز فجر کے فوراً بعد شہدائے کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہم کے حضور ہدیہ پیش کرنے کے لیے قرآن پاک کا ختم شریف ہوگا۔ آپ کو دعوت ہے، تشریف لائیں، ہمارے ساتھ مل کے قرآن پاک کے ختم شریف میں شامل ہوں، اور یہ نیاز ہم اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر آپ دور رہتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں میں اہتمام کرو، اپنے محلے کی مسجد میں اہتمام کرو، محلے والے اکٹھے ہو جاؤ، قرآن شریف ختم کرو، نیاز کرو، اہل بیت اطہار کے نام کی نیاز کرو۔ شیخ محقق محدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے ان بزرگوں کا بھی یعنی ان کو دیکھا جانتا ہوں جو کہ محرم شریف کی 10 کو چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں شربت تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرماتے یہ امام حضرت سرکار علی اصغر کی نیاز ہے۔ نیاز بھی کرو آل رسول کے نام کی۔ اس آج کا دن جو ہے نا، 10 محرم شریف کا دن، چھوڑ جو کاروبار، ان کی یاد میں بسر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ مانتے ہیں کہ امام علی مقام نے نیزے پر قرآن سنایا، چلو وہ دن گھر بیٹھ کر ہی قرآن شریف پڑھو، جہاں تک ہو سکے خدا توفیق دے۔ اہل بیت کے نام کی نیاز پکاؤ، فقراء کو تقسیم کرو، ہاشا وکلا اپنی محفل چھوڑ کر غیروں کی طرف مت جاؤ۔ میری گزارش سمجھتے ہیں؟ اپنے گھر کو بناؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو۔ ملکی حالات برداشت نہیں کرتے کہ کسی صورت میں بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ پاکستان کو بچائے۔ خصوصیت سے دعا کرو، ایسا نازک وقت، ایسا مبارک وقت، اور خدا خانہ خراب کرے دہشت گردوں کو، جن ظالموں نے پاکستان میں دھماکے شروع کر رکھے ہیں، اللہ کریم ان بدبختوں سے پاکستان کو بچائے۔ اور میں ڈر کے کہتا ہوں مگر صحیح کہتا ہوں، حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت میں دم خم نہیں ہے ہاں جی، ورنہ یہ دھماکے کیسے ہو سکتے تھے؟ نہ ابھی آپ دیکھ، کبھی کہیں کوئٹہ میں ہے، کبھی سبی میں ہے، کہیں اور ہے۔ یہ اللہ معاف کرے، وطن عزیز پاکستان بڑی تمناؤں سے لیا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ مت جاؤ کسی ایسے دور میں، ایسے علاقے میں جو حساس ہو، اپنے گھر میں بیٹھو، قرآن شریف پڑھو، اللہ توفیق دے تو روزہ رکھو، خیرات کرو، قرآن شریف پڑھو، اور میلہ ٹھیلا نہ بناؤ۔ کہتا جی بچوں نے کہا تھا جی اسی بھی جلوس ویکھنا سی لے گئے، لا حول ولا قوت۔ کیا اہل بیت پر ظلم ہوا اس کا جلوس دیکھتے ہو؟ جن پہ ظلم کی انتہا ہوگی ان کا جلوس دیکھتے ہو؟ گھر میں بیٹھ کر ان کی یاد میں قرآن خوانی کرو، مت جاؤ کسی طرف۔ پاکستان کے تحفظ کا یہ ضروری قانون ہے کہ اس کے امن میں اپنا حصہ ڈالو، اور کسی غیر کی محفل میں نہ جلوس میں مت جاؤ، مسائل کھڑے نہ کرو، اپنے مسائل خود حل کرو ایمان کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک دن منانے کی توفیق دے، اور دل سے دعا کرنا اللہ پاکستان کو بچائے۔ وآخر دعوانا